بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تمام معاملات میں امت کی واضح طور پر رہنمائی فرمائی۔ موجودہ دور میں ایک اہم موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل پکڑا ہوا ہے، جس پر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی انسان کے متعلق رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے یا اس کے مخالف بنایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کلپس نہیں دیکھتے، اس پر آنے والی خبریں نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال پہلے جنگ جو تھی وہ میدان میں ہوتی تھی، اب 20% میدان میں ہوتی ہے، 80% میڈیا کے اندر ہوتی ہے۔ میڈیا میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ برے کو اچھا کیسے بنانا ہے اور اچھے کو برا کیسے بنانا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل، وہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں، کس طرح اس کو چلائیں، کس بات کی تمیز رکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا نہ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح دشمن نے ایک کہاوت بنائی کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں،
نہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، اور جو چیزیں انسانوں کی نگاہ میں بری ہیں، جو سماجک ویوستھا میں اچھی نہیں ہیں، آپ عشق اور جنگ کا نام دے کے ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ عشق کا نام دے کے کسی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، آپ جنگ کا بہانہ بنا کے کسی کے بچوں کا قتل نہیں کر سکتے۔ یہ یہودیوں نے فکرہ بنایا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل غلط، عشق اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، بلکہ جو جائز چیزیں ہیں وہ ہمیشہ جائز رہیں گی، جو چیزیں حرام ہیں وہ عشق میں بھی حرام ہیں، میدان میں بھی حرام ہیں۔ سارا دن لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی گند پروس رہا ہے، کوئی جھوٹ پروس رہا ہے، کوئی اچھائی کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس دور میں یہ موبائل نہیں تھا، لیکن باتیں تو یہی تھی، ذہنیت تو ایسی ہی تھی۔ رائے عامہ کو تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہموار کیا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے مبلغ، خطیب، ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی، لوگوں کے مجمع اکٹھے کیے جاتے تھے، کوئی کسی کو کسی قوم کے خلاف بھڑکاتا تھا، کوئی کسی کو اپنے رب سے ملواتا تھا۔ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ اب بس یہ فرق ہو گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر بیٹھ کے الگ الگ لوگ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک بات کو سن سکتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان ہیں، ہمارے دین نے کہا کہ سب جائز نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر اسلام کو گالی دے تو ہم ان کے مذہب کو گالی دیں، ایسا نہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آپ کی ذات پر تنقید کرے، آپ بھی اس کی ذات پر تنقید کریں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے دین کی بات کریں، ہم کسی کے پروڈکٹ کو خراب بتانے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے پروڈکٹ کی بات کریں گے کہ ہم کیا بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان لوگوں کے بعد نام بتا رہا ہوں جو مکہ مکرمہ میں غلام ہیں، جو سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ ان کے آگے تو کوئی دم نہیں مارتا ہے، ان کے آگے نہیں کوئی بولتا ہے۔ لیکن جو غریب ہیں اور اس وقت لوگوں کی نگاہ میں غلام ہیں، تو جو گلی محلوں میں چلتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی نعوذ باللہ ان کو پکڑ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے واٹس ایپ پہ میسیج آ گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک میں نعوذ باللہ روضہ مبارک کا ڈیمو بنا کے یہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو 50 گروپوں میں ڈالتے ہیں، 500 دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ جلدی جلدی فارورڈ کرو، یہ دیکھو اسلام کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔
اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب طاقت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت کہ وہ موقع پہ ان کو جواب دیتے، سامنے سے ظلم ہو رہا تھا، تانے مارے جا رہے تھے اور بے ادبی کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب اس تانے کو سن لیا، اس بے ادبی کو لفظ کو سن لیا، اس جگہ سے آ گئے اور پھر اپنے دوستوں میں پہنچے، اپنی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بڑے صحابہ کے پاس پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کے بھی وہ برے لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، بلکہ ان لفظوں کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جا کے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے، ہم اس کو آگے پہنچانے والوں میں اندر شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بات سماج کے خلاف ہے، کوئی بات دین کے خلاف ہے، کوئی بات پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے خلاف آ رہی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسروں کو نہیں بھیجنا ہے، اس کی رپورٹ کرنی ہے آن لائن، اور اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم گندگی کو پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو وہیں پر ختم کر کے اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو کہ کسی مسلمان کا موبائل پکڑ لو، ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو، اس میں 2-4 گندی فلمیں آپ کو مل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کے موبائل میں اپنے کسی دوسرے مذہب والے دوست کے مذہب کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے خلاف کسی گروپ میں کوئی میسج مل جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں، کھلی چھوٹ ہے، جب مرضی آ کے ہمارا موبائل کھول کے دیکھو، اگر کسی قوم کے خلاف کوئی میسج مل جائے تو پھر یا تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، اگر تمہارا میسج موبائل کھول لیا جائے تو گندگی سے لبریز ہے، جس میں دھڑا دھڑ دوسری قوموں کے خلاف میسج بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے رسول کریم نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں ہے۔ یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ جو نیشنل میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف پرچار کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اٹھاؤ کسی بھی مسلمان کا موبائل۔ ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور دین کی بے عزتی کرنے والے ہوں، ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور رہنما کی بے عزتی کرنے والے ہوں۔ یہ جھوٹ بولنے کا فن صرف تمہارے پاس ہے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فن نہیں ہمیں سکھایا ہے۔ تو موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ جو بری باتیں ان کی رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور جو اچھی باتیں اور اس طرح کی باتیں کہ یہ مسلمان کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی ہندو بھائی کو فائدہ دیں گی، ایسی بات کہ کسی سکھ بھائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات کسی عیسائی کو فائدہ دے گی، ایسی بات جو انسانیت کے بھلے کی ہو، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اسلام نے موبائل چلانے کے ماپدنڈ طے کیے، ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کی ماں بہنوں کے اکاؤنٹ میں جا کے ان کو ناپاک میسج کرنا حرام ہے۔ ہمیں سکھایا اسلام نے کہ کسی کی تصویروں پہ ان کی شکل بدل کے ان کا غلط استعمال کرنا حرام ہے۔ اسلام نے کہا کہ تم کسی اور مذہب کی برائی نہیں کر سکتے ہو، اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اتنی دور بیٹھ کے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی بیت المقدس پر 5 دفعہ فرانس کے بادشاہ رچرڈ نے حملہ کیا۔ سنو تاریخ، 5 مرتبہ رچرڈ نے حملہ کیا، اور جب 5ویں دفعہ وہ لشکر لے کے آیا
تو 5ویں دفعہ 10 لاکھ لوگ اس کے ساتھ تھے جو سمندری بیڑے میں آ رہے تھے۔ سلطان کے مخبروں نے آ کے اسے بتایا کہ اس بار جو حملہ ہوگا، اس بار جو فوج آ رہی ہے، اس بار جو دشمن آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی کشتیاں ہیں، اتنے جہاز ہیں، اتنے گھوڑ سوار ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم کھڑے بھی ہو جائیں ان کے سامنے تو جب وہ ریلا چلے گا تو ہماری نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن ایک بات دنیا والوں نے سمجھ رکھی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، ہمارے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیکنالوجی سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات سپر پاور ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کی، 25,000 کا لشکر، کیا کر سکتے تھے 10 لاکھ لوگوں کے سامنے؟ سلطان اکا شہر، یہی جہاں پر آج سمندر جا کے جڑتا ہے، جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے آج کے دور میں، غزہ جس کا نام ہے، سلطان وہاں پہنچے، اور پھر جب وہ دشمن آنے میں 2 دن باقی تھے، وہ چل چکا تھا لشکر، سلطان نے جانماز بچھایا، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے اپنا خیمہ لگوایا، جانماز بچھایا، رات کو تہجد کی نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا، اور پھر جو اپنے اللہ کے حضور رونا شروع کیا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کیا کہ اللہ ہم تو توانا ہے، ہم کمزور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات روتا رہا، فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو اس کے کمانڈر نے بتایا، اس کے پیر وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ سلطان تمہارے آنسوؤں میں دشمن ڈوب گیا، اٹھا لو تاریخ لکھی ہوئی ہے، جون سی مرضی کتاب اٹھا لو، چاہے انگریزی کی اٹھا لو، چاہے ہیبرو کی اٹھا لو، چاہے اردو کی اٹھا لو، کہا سلطان تمہارے آنسوؤں میں لشکر ڈوب گیا۔ سلطان نے کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ پچھلی رات بحر کلزم میں اتنا زبردست طوفان آیا، اتنی بڑی سونامی آئی ہے کہ جو سمندر کے درمیان میں ٹاپو تھے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، جتنے 1000 جہاز بحری آ رہے تھے وہ دریا کی تہہ میں اتر گئے ہیں، کوئی ایک فوجی اب ایسا زندہ نہیں بچا جو بیت المقدس تک پہنچے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر کہا تھا کہ بے شک دنیا کی بڑی طاقت فوجوں میں نہیں ہے، سب سے بڑی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ پھر یہ وہم ٹوٹ گیا جدید دور میں بھی، ابھی گیا نہیں ہمارے پڑوس میں سے دنیا کی سپر پاور۔ آج بھی یاد رکھو، ہم اگر ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، ہم دوائی نہیں بھیج سکتے، کپڑے نہیں بھیج سکتے، پیسے نہیں بھیج سکتے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ رات کو تہجد میں اٹھ کے، صرف مجمع میں نہیں، رات کو تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کے ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ ظالم جو ہمارے قوم کے بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے مساجد کو شہید کر دیا، جو بیت المقدس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اے مولا کریم ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، لیکن تو چاہے تو دن کی روشنی میں رات کی سیاہی آ سکتی ہے، اور تو چاہے تو رات کی سیاہی میں دن کی روشنی کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کثرت سے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے، اور صرف دعا ہی نہیں، یہ سوشل میڈیا کا جو جنتر ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اس میں جتنی ناپاک خبریں آ رہی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیجئے، اور جتنا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اپنے ہم وطن لوگوں کو بتائیے بھیج کے کہ یہ دیکھو اصلیت کیا ہے۔ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا پر جو میڈیا کی لڑائی ہے، اس میں ہم نے نیکی کا کردار ادا کرنا ہے۔ جتنے ڈپلیکیٹ میسج چلتے ہیں فلسطین کے خلاف، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے خلاف، وہاں کی مظلوم عوام کے خلاف،
ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اور جو صحیح پیغام آ رہے ہیں جن میں بتایا گیا کہ کتنے بچے شہید ہوئے، کتنی عورتوں کا اب تک قتل ہوا ہے، کتنے قافلوں کو خرد برد کیا گیا ہے، کتنے اسپتال گرا دیے گئے ہیں، وہ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے۔ اپنا کردار ادا کیجئے، اپنے کردار کے اندر ہمیشہ یہ یاد رکھیے، کل پاکستان کے کسی لیڈر نے جب فلسطین کی بات کی، ساتھ میں وہ ہمارے ملک کے خلاف بولا، تو ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اور آج میں یہاں پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، کل ہمارے دیش کے پردھان منتری مانیہ شری نریندر بھائی مودی جی نے کل وہاں فلسطین کے راشٹرپتی کو فون کیا۔ مودی جی نے فون کر کے ان کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پڑھیے آج کے اخبار۔ ہم اپنے پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں آج ایک بڑی بات میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مودی جی جب بھی آپ وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ چاہیے، سب کا وکاس چاہیے، اور بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی ملا مانے نہ مانے، دیش کے بہت سارے مسلمانوں نے آپ کی بات کو مانا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جب آپ مسلمانوں کو اپنی چھاتی سے لگانے کی بات کرتے ہیں، آپ مسلمانوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، آپ نے گجرات میں بھی پسماندہ مسلمانوں کی بات کی، لیکن جب دنیا میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو یہ نیشنل ہندی میڈیا ہر ایک بات کو آپ کے ساتھ لگا کے پیش کرتا ہے، یہ مسلمانوں کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ان سے پوچھئے کہ یہ آپ کے کون سے ویرودھیوں کی شے کے اوپر دیش کے مسلمانوں کو اپنے ہی پردھان منتری کے ساتھ اس طرح کی باتیں بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی ان میڈیا والوں سے بھی پوچھئے جا کے۔ یہ کوئی فن کا کام نہیں کر رہا نیشنل میڈیا۔ کون کہتا ہے کہ دیش کے لاکھوں مسلمان نریندر بھائی مودی کے ساتھ نہیں ہیں؟ بے شمار لوگ یو پی میں، بے شمار لوگ مدھیہ پردیش میں، لیکن جب بھی کوئی بات دنیا میں کہیں ہوتی ہے تو کئی چینلوں نے سرخی بنائی کہ حماس تو بہانہ ہے، اصل تو اس دیش کے اندر۔ اللہ کے بندے، جو قوم اپنے بچوں کو رو رہی ہو، جن کے معصوم 6 مہینے، ایک مہینے کے بچوں کو بم مار کے شہید کیا جا رہا ہے، جن کی بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کی مسجدوں کو وہ اپنا رونا رو رہے ہیں، تم اس رونے کے درمیان بھی ہمارے ہی دیش کی سطح میں بیٹھے ہوئے اس انسان کو جو اس وقت پورے وشو میں بھارت کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو۔ تو یہ بتاؤ سارے نیشنل میڈیا والوں کہ کون سے ویرودھی پارٹیوں کی شے پہ تم یہ کارنامہ کر رہے ہو، اور مولویوں کی تقریریں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے روزانہ نیشنل میڈیا پر چلا رہے ہو۔ تم کیا چاہتے کیا ہو کہ دیش کا مسلمان کیا اپنے ہی پردھان منتری کے ساتھ نہ کھڑا ہو؟ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان کو کہ ہم جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم تو اپنی تکلیف کے لیے رو رہے ہیں، لیکن یہ نیشنل میڈیا اس کو اسی دیش میں گندا رنگ دے رہا ہے، نفرت کا رنگ دے رہا ہے، بھڑکانے کا رنگ دے رہا ہے۔ کبھی ان سے بھی بٹھا کے پوچھ لو کہ تم چاہتے کیا ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو، لیکن مجھے تو اس بات کا یقین ہو گیا پچھلے 10 دن میں جتنے بڑے ہندی کے چینل میں نے دیکھے، مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ ان کو یہودیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اسرائیل سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ دراصل بھارت کے ہی رہنے والے لوگوں کو بھارت کی وپکشی پارٹیوں کے کہنے پر بھارت کی سطح میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان نیشنل میڈیا والوں کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب کوئی بندہ صحیح کام کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کر رہا ہے۔ ہمارے پردھان منتری نے کل فلسطین کے لوگوں کو ہمت بندھائی تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ جب انہوں نے فون کر کے کہا کہ جن لوگوں پہ ہسپتال میں بم گرایا گیا وہ ظلم ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے، بھارت اپنے سٹینڈ کے اوپر قائم ہے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟
یہ کون ہے جو نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں؟ نیشنل میڈیا والوں کو کہتا ہوں آؤ کسی بازار میں ایک مسلمان اپنے ایک ہندو بھائی کی دکان سے سامان خریدتا ہے اور ایک سکھ اپنے ہندو بھائی کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے کاروبار کا. ایک مسلمان کی دکان پر ہندو اور سکھ سامان خریدنے جاتے ہیں. یہ جو تم نفرت کی باتیں چینل پہ بیٹھ کے کرتے ہو، زمین پہ آ کے دیکھو ایسی کوئی نفرت اس ملک کے اندر موجود نہیں ہے. تو آج اس جمعے کے مبارک موقع پر جہاں ہم اپنے پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ یہ جو دوگلی پالیسی چینلوں نے اپنا رکھی ہے، جو در حقیقت ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے اس نعرے کے خلاف ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہ جو کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں، ان کو بٹھا کے ان کے کان کھینچ کے پوچھئے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے کہنے کے اوپر تم یہ کام انجام دے رہے ہو. اور آپ تمام مسلمان اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو احتجاج یا پورے دیش میں مسلمان سوشل میڈیا پر اپنا جو دکھ درد بیان کر رہے ہیں، وہ ہمارا اسرائیل کے خلاف ہے، اس دشمن کے خلاف جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس دشمن کے خلاف جو ہمارے بیت المقدس کی طرف گندی نگاہ رکھتا ہے، اس دشمن کے خلاف جو بیت المقدس کے اندر گھس کے روزانہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اور جس نے جھوٹی خبر پھیلائی. خود امریکہ کے میڈیا نے، یہودیوں نے پھر مانا کہ ہمارے پر حماس کا کوئی ایسا حملہ نہیں تھا جس میں یہودیوں کے بچے مارے گئے ہوں. جنہوں نے خود جھوٹی خبریں پھیلا کے صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ بھی سمجھ لیجئے اس بات کو، مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے پہ ہماری جتنی ناراضگی ہے، جتنا غم ہے، جتنا افسوس ہے، وہ اس ظالم اسرائیل کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے دیش کے اندر، اپنی دیش میں سطح کے لوگوں پر، اپنے دیش کے لیڈروں کو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے خلاف بولنے والے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہودی جو چال چل رہا ہے، یہ بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی والی چال ہے. دیکھو انگریز آئے، انہوں نے کلکتہ کے اندر آ کے کہا جی تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دو. جگہ مل گئی، پھر کچھ دن کے بعد کبھی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم کارپوریشن بنا لیں، تمہارا ساتھ دیں گے. ساتھ کارپوریشن دے دی، پھر کہنے لگے اگر تم کہو تو سڑکیں اچھی بنا دیں. سڑکیں بنوا لیں تو اچھا تم کہو تو تھوڑی سی ریل کی پٹری بچھا دیں. کرتے کرتے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا. میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، 150 سال ہم نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. ویر ساورکر صاحب نے اپنی کتاب دا فریڈم موومنٹ آف 1857 میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی جیسا کوئی بندہ نہیں جس نے انگریز کے دانت لدھیانہ سے لے کے دلی تک کھٹے کیے ہوں. لیکن ویر ساورکر نے ہمیں سوتنترتا سینانی لکھا، لیکن اس وقت انگریز نے FIR میں ہمیں آتنکوادی لکھا. شہید بھگت سنگھ کو انگریز نے دہشت گرد کہا. کیوں؟ کیونکہ ستہ انگریز کے پاس تھی. اور جب ہم جیت گئے، جب دیش آزاد ہو گیا، تو جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ سارے ہمارے غلام ہیں، یہ سارے ہمارے آتنکی ہیں، یہ سارے دیش ورودھی ہیں، اور جب ہم جیت گئے، جب دیش میں ستہ پریورتن ہو گیا، جب لوگوں کی سرکار آ گئی، جب ڈیموکریسی قائم کر دی گئی، جب جنتا کو جنتا کی ستہ مل گئی، تو جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ آتنکی ہیں وہ سوتنترتا سینانی کہلائے. جن کو انگریز یہ کہتا تھا کہ انہیں پھانسی دی گئی، ان کو شہید اعظم کا درجہ دیا گیا. بالکل یہی صورتحال آج فلسطین میں ہے کہ سن 1945 میں یہودی وہاں پر داخل ہوئے، تھوڑی سی جگہ انہوں نے رہنے کے لیے مانگی، اور یہ انگلینڈ کی ناجائز اولاد میں سے ہیں. تھوڑی تھوڑی جگہ کر کے پورے فلسطین میں سے مسلمانوں کو نکالتے رہے. آج امریکہ اور انگلینڈ اس لیے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ انہی کا لگایا ہوا ناپاک پودا ہے، بالکل ہمارے دیش کی طرح. کہ کل تک جب ہم انگریزوں کے غلام تھے تو انگریز ہمیں کہتا تھا، خود میرے دادا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دھرمشالہ جیل میں تھے، وائس رائے نے چٹھی لکھی، نظر بندی تھی 6 سال کی.
اس میں لکھا کہ مجھے CID نے بتایا کہ تمہاری عادتیں باغیانہ ہیں اور تم اپنے دیش کی بات کرتے ہو، تم سرکار مخالف ہو، تم ظالم ہو، اگر تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو ہم سوچ سکتے ہیں تمہیں رہا کر دیں۔ تو مولانا نے جواب میں لکھا تھا کہ میری عادتیں باغیانہ نہیں ہیں، میں ظالم نہیں ہوں، اس ملک کی راج سطح پہ جو انگریز بیٹھا ہے اس کی عادتیں باغیانہ ہیں، ان کی عادتیں ظالمانہ ہیں۔ تم جو مجھے مجرم سمجھتے ہو، میں تم کو اپنے دیش کی آزادی کا مجرم سمجھتا ہوں۔ تو یہی مسئلہ فلسطین کے اندر ہے۔ آج کیونکہ وہ مار کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب جی وہ تو آتنکی ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کو عزت دے دیں گے، وہ اپنی زمین پہ اپنی دھرتی پہ سکون سے رہنے لگیں گے، تو پھر ہم کہیں گے، ہماری کتابیں کہیں گی کہ انہوں نے لمبا سنگھرش کیا تھا، انہوں نے لمبی قربانیاں دی تھی۔ تو قربانیوں کے بعد وہ لوگ آج اپنے دیش کے اندر سوتنترتا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اور مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھارت میں مسلمان ہیں، سوشل میڈیا کی سیاست میں مت پڑیں۔ جو لوگ اسلام کے خلاف یا کسی بھی دھرم کے خلاف آپ کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں، اس کو کبھی آگے فارورڈ مت کیجیے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔